الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے ضروری مسائل، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت سے لیے گئے مواد کی چھٹی قسط دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غسل کے ضروری مسائل پڑھ یا سن لے، اس کو ظاہری و باطنی تمام گندگیوں سے پاک فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک 70 سالہ اسلامی بھائی مدنی قافلے والوں کے مدنی حلقے میں شریک ہوئے تو انہیں غسل کے فرائض کا پہلی بار پتہ چلا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو یہ احکام نہیں جانتے ہوں گے۔ لہذا اس ضمن میں نیکی کی دعوت کا ثواب لوٹنے کی نیت سے غسل کا طریقہ حنفی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 100 پر سے شروع ہونے والے مضمون سے ضرورتاً رد و بدل کرتے ہوئے عرض ہے۔ نیت کے بغیر بھی غسل ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے، پھر نماز کا سا وضو کیجیے مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجیے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجیے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز وجل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 1 کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں،
اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ وضو و غسل اور نماز جمعہ، قضا نماز، سفر کی نماز، نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق ضروری احکام جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے۔ بہتے پانی میں غسل کا طریقہ۔ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ برسات میں نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا۔ فوارہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے، فوارے یعنی نل کی دھار کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے، اگر جاری پانی یا بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ یاد رہے، غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ فوارے کی احتیاطیں۔ اگر آپ کے حمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلے شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اس کی احتیاط فرمائیے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر ہو، لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ WC کا رخ درست کیجیے، مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے WC اور فوارے کا رخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجیے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ WC قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجیے۔ معمار عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے
آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ بارش میں غسل، لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید رنگین موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا؟ زور سے ہوا چلنے کے سبب یا بارش یا ساحل سمندر یا نہر وغیرہ میں کوئی اگرچہ موٹے کپڑے میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ سطر کے کسی کامل عضو مثلا ران کی مکمل گولائی کی ہیئت یعنی ابھار ظاہر ہو جائے، ایسی صورت میں اس مخصوص عضو کی طرف دوسرے کو نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی حکم تنگ لباس والے کے ستر کے ابھرے ہوئے عضو کامل کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ ننگے نہاتے وقت خوب احتیاط، حمام میں تنہا ننگے نہائیں یا ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ مت کیجیے۔ بالٹی سے نہاتے وقت احتیاط، اگر بالٹی کے ذریعے غسل کریں تو احتیاطاً اسے تپائی یعنی اسٹول وغیرہ پر رکھ لیجیے تاکہ بالٹی میں چھینٹے نہ آئیں۔ نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھیے۔ سارا گاؤں ہی داڑھی منڈا، سنتوں کی تربیت کا 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا باب الاسلام سندھ ضلع دادو کے کسی گاؤں کی ایک مسجد میں پہنچا۔ وہاں مؤذن صاحب موجود نہ تھے، لہذا خود ہی اذان دی۔ جب جماعت کا وقت ہوا تو چند نمازی مسجد میں آئے اور مدنی قافلے والوں سے کہا کہ آپ ہی نماز بھی پڑھا دیجئے، یہاں مسجد میں نماز کی جماعت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پورے گاؤں میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو داڑھی والا ہو اور امام بن سکے۔ مسجد کو آباد رکھنا واجب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی مقام عبرت ہے، دنیا کی محبت میں بڑی نحوست ہے کہ اس کی مصروفیت نے مذکورہ گاؤں کے باشندوں کو اللہ عز و جل کی عبادت سے محروم کر دیا اور خانہ خدا عز و جل یعنی مسجد ویران ہو گئی۔ یاد رکھیے، مسجد کو آباد رکھنا محلے کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف میں سابقہ شراب فروشوں کی بنائی ہوئی مسجد کے بارے میں سوال ہوا، جنہوں نے توبہ کرنے کے بعد حلال مال سے بنائی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 125 پر فرماتے ہیں، وہ مسجد کہ ان لوگوں نے بعد توبہ مال حلال سے بنائی ہے بے شک مسجد شرعی ہے، اور اس میں نماز فقط ہو سکتی ہی نہیں بلکہ اس کے قرب و جوار والوں اہل محلہ پر اس کا آباد رکھنا واجب ہے۔ اس میں 5 وقت اذان و اقامت و جماعت و امامت کرنا ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جو اس میں نماز سے روکے گا وہ ان سخت ظالموں میں داخل ہوگا جن کی نسبت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ جنگل میں مسجد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ضمناً عرض کرتا چلوں کہ جہاں مسلمان رہتے ہی نہ ہوں ایسی ویران وغیرہ
ایسی ویران و غیر آباد جگہ پر بنائی جانے والی مسجد سرے سے مسجد کے حکم میں ہی نہیں۔ چنانچہ ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 505 پر فرماتے ہیں، جبکہ یہ صحیح ہو کہ وہ جگہ آباد نہیں ہو سکتی اور وہ مسجد کام میں بھی نہ آئے گی تو وہ مسجد نہ ہوئی۔ ان اینٹوں اور روپے کو دوسری مسجد میں صرف یعنی استعمال کر سکتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے کسی شخص نے جنگل یا ویرانے میں مسجد بنائی جہاں کسی کی رہائش نہ ہو اور لوگوں کا وہاں سے گزر بھی کم ہو تو وہ مسجد نہ ہوگی، کیونکہ اس جگہ مسجد بنانے کی حاجت نہیں ہے۔ کرے مسجدیں جو بھی آباد مولا، تو رکھ اس مسلمان کو شاد مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 9 غیر مسلموں کا قبول اسلام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا درد رکھنے والی مدنی تحریک یعنی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مشک بار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ حیدرآباد شہر سے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم نامی شہر میں پہنچا۔ تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قافلہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملاقات ہونے پر اس آدمی نے بطور غیر مسلم اپنا تعارف کروانے کے بعد اسلام کی بہت تعریف کی۔ امیر قافلہ نے اسلام کی طرف مائل دیکھ کر اس پر انفرادی کوشش کی، جس کی برکت سے کچھ ہی دیر میں الحمدللہ عز وجل اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے۔ مدنی قافلے والے اس کے گھر گئے اور ان پر اسلام پیش کیا، جس کی برکت سے الحمدللہ عز وجل 9 افراد پر مشتمل سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ امیر قافلہ نے اس 9 مسلم سے دریافت کیا کہ جب آپ پہلے ہی سے دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان ہونے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس نے جواب دیا کہ جس اسلام سے میں متاثر ہوا وہ کتابوں میں تو لکھا تھا، لیکن مجھے موجودہ مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل اس طرف کھینچا اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں 3 دن سے آپ لوگوں کے معاملات و معمولات دیکھ رہا ہوں۔ آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا، مسکرا کر ملاقات کرنا، پھر آپ لوگوں کا سفید لباس، سر پر امامہ شریف کا تاج، چہرے پر نور وغیرہ دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے ذہن بنا لیا کہ اب ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ 9 مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت اور نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے عاشقین مل کے تبلیغ دیں، کافروں کو کریں قافلے میں چلو، کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو، کفر کا سر جھکے دین کا ڈنکا بجے، انشاءاللہ چلے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی قافلے کی برکت مرحبا، سبحان اللہ، مدنی قافلے کی برکت 100 کروڑ مرحبا۔ تمام اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن اور سالانہ یکمشت 1 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی ضرور سعادت حاصل کیا کریں۔ بیان کردہ خوشگوار خوشبودار مدنی بہار میں ماشاء اللہ 9 غیر مسلموں کے ہدایت پانے اور دامن اسلام میں آنے کا ایمان افروز بیان ہے۔ واقعی بڑے سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جن کی کوششوں سے کوئی غیر مسلم کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف نکل آئے، یا کوئی مسلمان گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو جائے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا، پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت دے اور مدنی انعامات کا عامل بن کر دوسروں کو بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خضر و الیاس علیہم السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ عرض: حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ ارشاد: جمہور یعنی اکثر کا مذہب یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، زندہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر و الیاس علیہم السلام زمین پر ہیں اور ادریس و عیسیٰ علیہم السلام آسمان پر۔ سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عرض: حضور ان 4 نبیوں پر موت طاری ہوگی؟ ارشاد: ضرور ہوگی۔ پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے: کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کنز ایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ پھر فرمایا جب یہ یعنی پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی: کل من علیہا فان۔ ترجمہ کنز ایمان: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ فرشتے خوش ہوئے کہ ہم بچے، کہ ہم زمین پر نہیں۔ جب دوسری یعنی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 185 نازل ہوئی: کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کنز ایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ ملائکہ نے کہا اب ہم بھی گئے، یعنی ہمیں بھی موت آئے گی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جسم پر نور بھی روحانی ہے۔
شرح کلام رضا، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں وارد شدہ رب الانام عز وجل کا ارشاد گرامی کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے، کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر موت طاری ہوگی، مگر صرف ایک آن یعنی لمحے بھر کے لیے، پھر پہلے ہی کی طرح روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ہر انسان کی روح زندہ رہتی ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام کے بدن کو کھائے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ہر نبی زندہ ہے۔ جب ہر نبی زندہ ہے تو پھر میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ اور عاشق رسول اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر کیوں نہ عرض کریں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، شرح کلام رضا، دنیاوی اور ظاہری آنکھوں سے اے میرے چھپ جانے والے اور مجھے بظاہر نظر نہ آنے والے، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ پاک کی قسم آپ زندہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت دینے والے کی تعریف۔ اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وہ یعنی ہر نیکی کی دعوت دینے والا اس میں داخل ہے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بہترین آدمی کی خصوصیات۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تلاوت، پرہیزگاری، نیکی کی دعوت اور صلہ رحمی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 بکثرت تلاوت، نمبر 2 خوب پرہیزگاری، نمبر 3 سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے ممانعت کرنا، اور نمبر 4 رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ عز و جل نصیب کرے، آمین۔ ان چاروں کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب عز وجل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب عز وجل اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب عز وجل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز وجل اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ نمبر 2، پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ عمر و رزق میں زیادتی کے معنی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی۔ قضا سے مراد یہاں قسمت ہے۔ قضا کی اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 14 تا 17 کا مطالعہ کیجیے، خصوصاً مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے دیے گئے حواشی بے مثال اور متعدد وساوس کا علاج ہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ترجمہ کنز الایمان، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل بات بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے۔ نوجوان نے حاضر ہو کر
جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ ساس بہو میں صلح کا راز۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ عز و جل کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس خود حاضر ہو کر صلح کی ترکیب کر لی۔ سبھی کو چاہیے کہ غور کرے کہ خاندان میں کس کس سے انبن ہے۔ جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دیں۔ اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضا الہی کے لیے جھک جائیں، انشاءاللہ عز و جل سر بلندی پائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و برا سفر کیجیے، نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ طویل عرصے سے میری زوجہ اور والدہ یعنی ساس بہو میں خوب ٹھنی ہوئی تھی، نتیجتاً زوجہ روٹ کر میکے جا بیٹھی۔ میں سخت پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ مدنی مذاکرے کی VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے میرے ہاتھ آئی۔ موضوع دیکھا تو بڑی امید کے ساتھ یہ VCD خود بھی دیکھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھائی اور ایک VCD اپنے سسرال بھی بھیج دی۔ میری والدہ کو یہ VCD اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اور حیرت انگیز طور پر مجھ سے فرمانے لگی، چل بیٹا تیرے سسرال چلتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ لگتا ہے جو کام میں بھرپور انفرادی کوشش کے باوجود نہ کر سکا وہ اس VCD نے کر دیا۔ میرے سسرال پہنچ کر والدہ صاحبہ نے بڑی محبت سے میری زوجہ کو منایا اور اسے واپس گھر لے آئیں۔ دوسری جانب میری زوجہ نے بھی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور گھر پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن اپنی ساس یعنی میری والدہ سے کہنے لگیں، امی جان میرا کمرہ بہت بڑا ہے، جبکہ دیگر گھر والے جس کمرے میں رہتے ہیں وہ قدرے چھوٹا ہے، آپ میرا کمرہ لے لیجئے اور میں اس چھوٹے کمرے میں رہائش اختیار کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا گھر جو فتنے اور فساد کا شکار تھا، دعوت اسلامی کی برکت سے امن کا گہوارہ بن گیا۔ مدنی مذاکرے کی مذکورہ VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً لی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ خارش کا علاج از امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ۔ روزانہ نہانا صحت کے لیے مفید ہے اور اگر آپ کو خارش ہے تو روزانہ کوئی سا صابن اچھی طرح لگا کر نہائیے اور اگر سوکھی خارش ہو تو خوب مل کر بلکہ بازار سے نہانے کے استعمال کا لمبے ہینڈل والا پلاسٹک کا برش خرید کر اس سے اچھی طرح رگڑ کر غسل کیجئے۔ جو کپڑے اتارے ہیں وہ دھوپ میں ڈال دیجئے تاکہ جراثیم مر جائیں۔ دوسرے دن نہا کر پہلے دن جو اتارے تھے وہ پہن لیجئے اور آج جو اتارے ہیں وہ دھوپ میں ڈال دیجئے۔ یہ عمل روزانہ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل خارش میں کافی راحت محسوس کریں گے۔ اگر دھوپ میں ڈالنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی مناسب جگہ پر رسی وغیرہ پر ڈال دیجئے، مگر دھوپ زیادہ مفید ہے۔ میڈیکل اسٹور سے خارش میں استعمال کے خصوصی صابن بھی مل سکتے ہیں۔